اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منشیات کے جو کیسز جو کہ بے گناہ لوگوں پہ درج ہوا کرتے تھے، آئندہ کے بعد ایسا کوئی بھی کیس منشیات کا کسی بھی بے گناہ شخص کے خلاف درج نہیں ہوگا۔ اب صرف اسی شخص کے خلاف ہی منشیات کا کیس جو ہے وہ درج ہوگا جس کے پاس منشیات ہوں گی یا جو منشیات جو ہے وہ استعمال کرتا ہوگا۔ آج کا ہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا جی کہ منشیات کے کیسز جو ہے سپریم کورٹ نے اب جو ہے ہدایات جاری کر دی ہیں، ایک فیصلہ دیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے انویسٹیگیشنز آفیسر پہ جو بھی مدعی بنتا ہے منشیات کی ایف آئی آر کا، ان کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی اگر کوئی پولیس ریڈ کرتی ہے، کوئی کسی شخص کو مشکوک جانتی ہے، کسی کی تلاشی لیتی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ اس کی تلاشی پہ ہم نے اس سے یہ منشیات جو ہے نارکوٹک جو ہے ہم نے وہ برآمد کی ہیں، اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو سپریم کورٹ نے یہ اب واضح کر دیا ہے اور ضروری کر دیا ہے کہ ایسی صورتحال میں ایٹ دی ٹائم آف سرچ، ایٹ دی ٹائم آف جو ہے کمپلینٹ جو ہے یا اس کو گرفتار کرتے وقت وہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ ویڈیو میں صاف دکھایا جائے گا کہ اس شخص کو ایسے روکا گیا ہے، اس کی تلاشی لی گئی ہے، تلاشی لینے پہ اس شخص سے جو ہے یہ منشیات جو برآمد ہوئی ہے۔ اب کوئی بھی ایسا کیس جو کہ اس ویڈیو کو جو نیا آنے والا کیس اب 2024 سے کہ جو بھی کیس اگر بغیر ویڈیو کے بنایا جائے گا، بغیر ایف آئی آر درج کی جائے گی، اس کے کہ اگر ویڈیو کے بغیر بھی کوئی ایف آئی آر درج کی جائے گی تو اس ایف آئی آر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اب واضح طور پہ، پہلے ہوتا پتہ یہ تھا کہ پولیس والے کسی کے کہنے پہ یا خود اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہوئی تو یہ ایک واحد کیس تھا جو کہ پولیس اپنے پاس سے ڈال دیا کرتی تھی۔ منشیات جو ہے یہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی ایسے ہوتا تھا کہ اگر دو صورتیں تھیں، یا تو اس بندے نے منشیات کا کام کرتا ہی نہیں تھا، اس سے برآمد نہیں ہوتی تھیں، پولیس اپنے پاس سے یہ ڈال دیتی تھی کہ یہ اس سے منشیات جو ہے برآمد ہوئی ہے، نمبر 1، یا پھر ایک بندے سے تھوڑی سی کو برآمد ہوئی ہے اس پہ زیادہ ڈال دی۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ پولیس کر لیا کرتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا کہ وہ ان کو بڑا ایزی وے تھا یہ کسی کے ساتھ مخالفت کرنے کا، کسی سے کوئی فیور لے کے اور کسی شخص کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کر دینا۔ یہ ایک واحد جو مقدمہ ایسا تھا جو کہ پولیس اپنے پاس سے وہ بنا سکتی تھی اور غلط ایف آئی آرز وہ دے سکتی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے ان کے لیے یہ پابندی لگا دی ہے۔ اب یہ مقدمہ جو کہ بڑا آسانی سے بن جایا کرتا تھا، جو کہ بہت ایزی تھا پولیس کے لیے مقدمہ بنانا، اب وہ اتنا ہی مشکل کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی مقدمے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس مقدمے سے، اس جرم سے پہلے یا اس جرم کو جب ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی آپ جو ہے ویڈیو بنائیں۔ ایک صرف اس کی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہ اس میں مدعی جو ہے وہ پولیس ہی ہوتی ہے، پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ درج کرنا ہوتا ہے، پرائیویٹ مدعی اس میں نہیں ہوتا، وہ پولیس نے جو ہے یہ ساری کارروائی کرنی ہوتی ہے، تفتیش بھی پولیس نے کرنی ہوتی ہے، ایف آئی آر بھی پولیس نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ جی یہ پولیس جو ہے یہ جو کئی لوگوں کو جو کہ غلط طور پہ بے گناہ لوگوں کو اس میں شامل کر دیا کرتی تھی، تو اب پولیس کا یہ اقدام روکنے کے لیے کہ جی ہر چوتھے بندے پہ جو دے رہے ہیں پرچہ، ایف آئی آر دے دیتے ہیں کہ جی اس سے اتنی جو ہے وہ ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، اتنی چرس برآمد ہو گئی ہے، اتنی بھنگ برآمد ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ساری باتوں کو روکنے کے لیے اب یہ صرف وہی مقدمہ جو صحیح ہوگا، جو جس بندے سے برآمد ہوگی، وہ نہ صرف جو ہے یہ پولیس کرے گی کہ اس پہ ایف آئی آر دینے سے پہلے جو ہے کارروائی کوئی بھی کرنے سے پہلے پولیس کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائے گی۔ ویڈیو میں صاف ہونا نظر آنا چاہیے کہ یہ وہی ملزم ہے جس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور اس کی کیا وہ جیب سے جو ہے برآمد ہو رہی ہے، اس کی گاڑی سے برآمد ہو رہی ہے، یا اس سے کسی بھی جسم کے حصے سے اگر وہ برآمد ہو رہی ہے تو وہ ویڈیو میں صاف طور پہ نظر آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ واقعی یہ ملزم ہے اور اس سے یہ اتنی برآمد ہوئی ہے۔ اس میں آن دی ادر ہینڈ اگر دوسری سائڈ دیکھی جائے تو یہ وہ بندے جن کے پاس یہ برآمد ہوتی ہے جو جینون ملزم ہوتے ہیں، ان کے جو ہے سزا جو ہے ان کا چھوڑنا، وہ ان کے لیے سزا جو ہے وہ ہونا، وہ یہ سمجھیں کہ وہ ان کو سزا لازمی ہوگی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ویڈیو بن جائے گی۔ اور اگر ہم پولیس کو اگر سپریم کورٹ نے روک دیا ہے تو آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ہے کہ صرف جو گناہگار ہوگا وہ بچ بھی نہیں پائے گا،
اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ملزم سے، ایک بندے سے یہ منشیات برآمد ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے دیٹ از آلسو پیس آف ایویڈنس، یہ بھی جو ہے یہ شہادت کا حصہ ہوگا۔ جب یہ شہادت ہوگی تو اس شہادت پہ تو کسی کے بچنے کا چانسز بہت کم ہوتی ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس لیے اب دونوں سائڈوں پہ پولیس بھی محتاط ہو جائے، اور جو کوئی یہ کاروبار کرتے ہیں یا جو یہ استعمال کرتے ہیں، جو منشیات استعمال کرتے ہیں، جو منشیات پیتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی منشیات جو ہے، اگر ایسی کوئی پوزیشن ہوگی، دونوں سائڈوں پر اب جو ہے اس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہونا پڑے گا۔ غلط مقدمے بھی درج نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ اب مقدمے صحیح درج ہوں گے، اور جس پہ مقدمہ درج ہو گیا اس کو سزا بھی ضرور ہوگی۔ تو یہ تھی جی آج کی انفارمیشن سپریم کورٹ کے اس جو ججمنٹ ہے، اس فیصلے کے حوالے سے جو کہ منشیات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔